بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. پوری امت مسلمہ کا اگر آپ ایک غیر جانبدار حیثیت سے جائزہ لیں تو یہ سارے سوال اس وقت جو استاد محترم پروفیسر ڈاکٹر سفیر اختر صاحب نے اور میرے بھائی محترم خورشید احمد ندیم صاحب نے اٹھائے ہیں، بقیہ پینلسٹ بھی اس فہرست میں شامل ہیں. تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو سماجی استحکام ہے یا افراد کی انفرادی علمی کوششیں ہیں اور اداروں کی کارکردگی ہے، اس کو ذرا آپ عالمی اگر کوئی ایسا ادارہ ہو یا کوئی فرد ہو جو دیکھے کہ مسلمانوں کا تاثر ہے کیا، یعنی سیاست کسی قوم کو اوپر اٹھاتی ہے. رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے پولیٹیکل سٹرگل کی ہے، آپ نے مکہ چھوڑا ہے، مدینہ تشریف لائے ہیں، اسلامی ریاست اسٹیبلش کی ہے. اس پر اگرچہ مختلف نقطہ نظر ہیں، لیکن بہرحال پالیٹکس رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اہم ڈومین رہا ہے. آپ نے پہلا فیصلہ مدینہ میں تشریف آوری کے بعد جو کیا وہ سیاست سے براہ راست متعلق ہے. تو ہماری سیاست کا تعارف کیا ہے کہ خاندانی بادشاہتیں، اور یہ میں بڑے افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اور جہاں کہیں ہم نے جمہوریت کا لیبل لگایا ہوا ہے وہ کتنا خالص ہے، وہ کتنا دیانتدارانہ ہے. میں کسی معروضی واقعے کا حوالہ دیے بغیر خود بھی آئینہ دیکھنا چاہتا ہوں اور چاہتا ہوں پوری ملت اسلامیہ اور پاکستان کے شہری وہ آئینہ دیکھیں. آج جس ڈیموکریسی میں ہم بیٹھے ہیں اس میں خالص کتنا ہے اور ناخالص کتنا ہے، اور یہی صورتحال پورے عالم اسلام کی ہے. بہت خوب. اور پھر جس استاد محترم نے جس معاملے میں توجہ کرائی کہ قبائلی معاشرے سے چل کے ہم آرٹیفیشل انٹیلیجنس تک پہنچ گئے ہیں، اس سفر میں ہم نے کتابیں بہت پڑھیں. ڈاکٹر طفیل ہاشمی صاحب استاد محترم نے بہت اچھی کتاب لکھی کہ مسلمانوں کے سائنسی کارنامے، اور پھر آپ تبری اور مسعودی سے شروع ہو جائیں تو مسلمانوں کی علمی خدمات میں فواد سیزگین تک کو پڑھیں تو آپ کو ایک طویل فہرست مسلم اسکالرس کی ملے گی. اور مجھے فخر ہے کہ ڈاکٹر سفیر اختر صاحب بھی اس فہرست میں شامل ہیں. بالکل. لیکن آج علمی طور پہ ہمارا تعارف کیا ہے؟ ہم آئی ٹی میں، کمپیوٹر ٹیکنالوجی میں، آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں پچھلے 3 سالوں میں جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، میرا نہیں خیال کہ پوری انسانی تاریخ میں اتنی ڈیولپمنٹ اس میدان میں ہوئی ہو. چائنا اور امریکہ کے درمیان جو علم کے میدان میں دوڑ پچھلے 3 یا 2 ہفتوں میں ہوئی ہے، کیا مسلمانوں کا اس میں کسی جگہ کوئی حصہ ہے؟ اور اگر ادارے تشکیل دینا سیرت نبوی کا بہترین منہج اور آپ کا اسلوب ہے، اور آپ نے پہلا کام جو زندگی میں کیا وہ ادارے تشکیل دینے کا کیا، اور آپ نے اداروں پر فخر کیا کہ آج بھی مجھے اس آرگنائزیشن کی طرف کوئی بلائے جہاں مظلوم کا ساتھ دیا جاتا ہے تو میں تمام مفادات چھوڑ کے اس آرگنائزیشن کو جوائن کر لوں گا. تو ہمارے ادارے کہاں ہیں؟ بہت اچھا. او آئی سی ہمارا سب سے بڑا ادارہ ہے. او آئی سی نے فلسطین کے مسئلے پہ کیا کیا ہے یہ پوری قوم کے سوچنے کا معاملہ ہے. پھر یہ ادارے کس کام کے لیے بنائے گئے ہیں؟ اور پھر جو ہمارے قومی ادارے ہیں وہ نمائشی معاملات کو کس حد تک کر رہے ہیں، اور حقیقی تبدیلی کے لیے وہ کیا شعور رکھتے ہیں اور ان کی سٹرگل کیا ہے؟ جو ہماری علمی کاوش ہے، اور ایک وقت تھا جب بحث تھی علی میاں نے کی کہ عالم عرب کا المیہ، انہوں نے بتایا کہ اجمیوں نے بڑا کام کیا ہے اور پچھلی 2-3 صدیوں میں اہل عرب نے کوئی علمی میدان میں کنٹریبیوٹ نہیں کیا. تو اب اہل عرب بھی دیکھ لیں اور اہل عجم بھی دیکھ لیں کہ اس وقت کی جو پولیٹیکل سٹرگل ہے، جو سیاسی فیصلہ سازی ہے پوری دنیا کی، اور پوری دنیا کی جو علمی دوڑ ہے، ہم اس میں کہیں نظر نہیں آ رہے. اور تعداد ہماری جو ہے وہ 57 سے اوپر ہوا چاہتی ہے، اور ابھی بھی ہم سلیبس میں
وہی چیزیں پڑھائے جا رہے ہیں جو اس وقت کی دنیا کی شاید ضرورت نہیں ہے. استاد محترم نے فرمایا کہ جو اے بی سی یا الف با جیم پڑھانے کے لیے بھی ہمارے پاس کروڑوں بچے ایسے ہیں جو اس وقت بھی ہم ان کو حروف تہجی کی تعلیم دینے کے انتظامات اور وسائل بھی نہیں رکھتے. تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے جو تقاضے ہیں ہم اس میں کہاں ایگزسٹ کرتے ہیں. تو یہ سارے سوالات وہ ہیں جن پر غور و فکر کی ضرورت ہے, اور میں ڈاکٹر سفیر اختر صاحب سے 100% متفق ہوں کہ یہ خطبے, یہ دروس وہ فجر اور مغرب اور عشاء کی نمازوں کے بعد, میں بڑی تکلیف سے یہ کہہ رہا ہوں, وہ دروس ہمارے جو ہیں وہ اپنی جگہ قائم ہیں, لیکن ان دروس کی جو اپلیکیشن ہے, جو اطلاق ہے, جو ان کا انطباق ہے, جو ہماری عملی زندگی میں اور ہماری جو موجودہ ایگزسٹنگ اسلامک سویلائزیشن ہے, جس پر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی فخر کریں اور ہماری نسلیں بھی فخر کریں گی, کیا ہم ان کو فخر کا یا اطمینان کا وہ سامان دے کر جائیں گے یا نہیں جائیں گے, یہ بنیادی سوال ہے.